952 اس میں ہے اور مکتوبۃ شاملہ میں 920 ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے، یعنی میری شخصیت کو بنیاد بنا کر دو گروہ جو ہیں وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے یعنی رافضی، اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی ناصبی۔ اور اس سے 12 احادیث آگے 932 نمبر اور اس پی ڈی ایف میں 964 نمبر ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی غیبی خبر بتائے تو وہ صحابی کو خود تو علم غیب کوئی نہیں ہے، وہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہوتا ہے، اسی لیے ان احادیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، اگر تم سے کالج یونیورسٹی میں اپنے آفس میں کوئی کہے نا کہ مولا علی کو آپ تمام صحابہ کرام سے افضل کیوں مانتے ہیں، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ، مرزا صاحب کو ذرا روکیے، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد، علی کے مولا نبی کے بعد، مولا علی کے مولا نبی کے بعد، مولا نبی کے علاوہ ہم سب سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ترتیب عظمت اور ترتیب فضیلت میں اللہ، رسول اللہ اور علی، ہمارے ہاں ترتیب عظمت اور فضیلت یہ ہے۔ سب سے بڑا العظمت للہ، اللہ سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے، سب سے بڑا وجود اللہ کا، پھر رسول اللہ بلا تشبیہ، اور پھر مولا علی، پھر اور انبیاء، پھر اور اولو العزم، پھر اور شخصیات۔ جی کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ جو دلیل حضرت آدم کی افضلیت کی ہے، کیا دلیل ہے حضرت آدم کی افضلیت کی؟ علم۔ حضرت آدم افضل ہیں اس وقت میں فرشتوں سے، وہی دلیل عظمت علی ہے۔ مولا علی نے کبھی کسی سے جا کے سوال نہیں کیا، ہمیشہ علی سے آ کے سوال ہوا جی۔ اور مولا نبی کا درود و سلام سرکار کی ذات پہ کبھی تشریف فرما ہے، کسی نے سوال کر لیا تو قصدن ارادتن کہتے تھے علی تم جواب دو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعویٰ کرنا میرا مزاج نہیں ہے، طالب علم ہوں۔ کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ نبی نے تمام اصحاب کے درمیان فلاں 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 صحابیوں میں سے کسی کا نام لے کے کہا آپ جواب دیجئے۔ کہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی شخص ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ باقی انبیاء کی طرف وحی آئی ہے، ہاں شب معراج آسمانوں پہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کلام ہوا ہے، لیکن اس دنیا پہ نہیں، شب معراج، وہ بھی آسمانوں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی۔ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء پہ حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ فضیلت کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شب معراج کے موقع پر انبیاء کرام کو جمع فرمایا یروشلم ایلیا میں، بیت المقدس کے اندر، تو وہاں پر آپ نے امامت فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی اوورآل فضیلت کی، جو قرآن میں آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
یہ اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے. یہ تفضیل بین الرسل یا عربی میں تفضیل بین الرسل، یہ عقیدہ عین ایمان ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، جو قرآن میں ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کریں گے. ہمارے لیے عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر کوئی شخص سٹارٹ میں پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں سورۃ النساء میں کہ اللہ اور رسول میں بھی ایمان لانے میں فرق کرے یا رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دے، وہ پکا کافر ہے. کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اپنے مرضی کے پیغمبروں کو مانیں گے باقیوں کو نہیں مانیں گے. میرے بھائی، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اہل تشیع میں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں. اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں. البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ولی نے نبی کو سکھایا. تو یہ توہین صرف اہل تشیع کے ہاں نہیں پائی جاتی، اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. ان لوگوں کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو، اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. لہٰذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمراہی پائی جاتی ہے، یہ وہی گمراہی ہے جو اہل تشیع کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے. اب میں کوئی سنیوں کا وکیل تو نہیں ہوں، نہ میں شیعہ کا وکیل ہوں. جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حضرت خضر ہوں وہ موسیٰ سے افضل نہیں ہے، چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اور یہ تو حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. اس سے بڑھ کے ہم سیدہ فاطمہ کے بارے میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہاں تو یہ تو محاورتاً بات ہے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ تو فزیکل بات ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضرت فاطمہ کو تو کوئی انبیاء سے افضل نہیں کہتا. یہ علم الکلام پھکی والا جواب، الزامی جواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے. رہا حضرت ابوبکر عمر والا معاملہ، تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671، آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ہاں جی 3671 کہ سیدنا علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کا بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مولا علی نے کہا ابو بکر. اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عاجزی کے طور پہ انہوں نے بات بولی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ سیدنا علی پہ فٹ بیٹھتی ہے. انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے. مولا علی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے. باقی اہل سنت میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں. امام عبدالرزاق ہیں، امام حاکم ہیں، اور ائمہ ہیں. ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک ظنی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ظنی مسئلہ ہے، یعنی ایک ظن کے ساتھ ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتا ہے، خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرے، صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو علیحدہ بات ہے. باقی امام احمد بن حنبل نے بھی تو اشارتاً دیکھے نا کتنی بڑی بات کی ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدرک للحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں.
کہ امام حاکم نیشاپوری نے المستدل الحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرہ احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں، یہ احمد بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے بھی، امام ذہبی نے بھی، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے آئے ہیں۔ تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمراہی ہے، نہ یہ رافضیت ہے، ایک ضمنی مسئلہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے۔ بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں امت میں نبی الاسلام کے بعد، تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔